ایک پینڈولم ہل رہا ہے اور اس سے کسی انسان اپنی لائف کی ڈفرینٹ سٹیج میں چلا گیا ہے اور پھر وہ کنفیس کرنے لگ گیا یا اسے وہ بات یاد آ گئی. ہپنوسس کیا ہے اور سلیپ ہپنوسس ہے کیا؟ کسی انسان سے آپ کیسے کوئی بات نکلوا سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس کا بہت شوق تھا جب میں ینگ تھی. مجھے بہت چیزوں کا بہت شوق تھا لیکن کچھ سے میں نے ریفرین کیا بیکاز بعض ایسی جگہیں جہاں جن کا راستہ نہیں پتہ نا، وہ کہتے ہیں جس گاؤں کا راستہ نہیں پتہ ادھر جدھر گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا بالکل پوچھنا. ایسے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو خوف آتا ہے خود بھی. دیر آر لمیٹیشنس ٹو ایوری ون. میں نے آپ کو بتایا شروع ابھی لاسٹ اس میں کہ میرے پاس پامسٹری ہے، میرے پاس سائیکک ریڈنگ ہے، میرے پاس ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے، میرے پاس علوم ایسٹرالوجی ہے، میرے پاس یہ ہے کہ میں پریڈکشنز کرتی ہوں، یہ علوم غیب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب 5 چیزوں میں سے آئی ہیو ٹو سلیکٹ 1 or 2. اگر آپ ایک ہنرمند بچی ہیں، آپ گھر میں کڑھائی بھی کرتی ہیں، سلائی بھی کرتی ہیں، کپڑے بھی دھو سکتی ہیں اچھے، اور آپ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں، تو آپ سارے کام تو نہیں لے لیں گی نا. آپ کوشش کریں گی کہ اپنی انرجی 1 یا 2 کاموں میں لگائیں. ہپنوسس کا مجھے بہت شوق تھا. برین ہیز آلویز فیسنیٹڈ می. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک برین کا صرف 25% ہم لوگوں نے ایکسیس کیا ہے. 75% ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برین کیا کیا کر سکتا ہے. برین ایسا، روح کے بعد برین وہ کنٹرولنگ پاور ہے. ہم کہتے ہیں دماغ سے سوچتے ہو، دل سے سوچتے ہو. سو دماغ از دماغ اینڈ دل از روح. رائٹ. اٹس یور کانشنس از یور کیریکٹر بلڈنگ. کانشنس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا نہیں ہے، وہ روح بتاتی ہے. روح کے اندر کانشنس ہوتا ہے. سو ہپنوسس ایسی چیز ہے کہ آپ کا برین، میں اس کو سلیپ ہپنوسس کو نہیں یوز کرتی یا میں پینڈولم والے ہپنوسس کو نہیں یوز کرتی، لیکن میں ہپنوسس کو بہت چیزوں میں یوز کرتی ہوں. ہپنوسس کرتے کیسے ہیں؟ مطلب کیسے کسی انسان کو کیا سلا دیا جاتا ہے اور سونے کے بعد اس سے باتیں پوچھی جاتی ہیں؟ ہاں جی، پہلے اس کا جو پریزنٹ کا دروازہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی میموری میں پیچھے جاؤ. ڈفرینٹ ہپنوسس کرنے والے ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا پینڈولم یوز کرتے ہیں، کوئی پینسل یوز کرتا ہے، یوں کر کے پینسل کو ہلاتے ہیں. ان چیزوں سے آپ کا برین جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ برین از اے ہائیلی ایکٹیو تھنگ. کبھی بھی سکون سے نہیں ہوتا. آپ نے بھی بچہ دیکھا جس کو پینک اٹیک ہوا تھا، برین ہمارا یوں 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 ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب برین ریلیکس کر گیا نا تو برین کے پارٹس ہیں، رائٹ پارٹ، لیفٹ پارٹ، ایک آرٹسٹک ہے، ایک یہ ہے، فرنٹ پارٹ، بیک پارٹ، یادوں کا، یاداشت کا پارٹ. الزائمر جب ہوتا ہے تو آپ کا وہ ہوتا ہے جو اولڈ میموریز یاد رہتی ہیں، نیو میموریز بھول جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. میں اس کو کیسے یوز کرتی ہوں، میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ لگے کہ کیا ہے. فار ایگزامپل، میرے بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس نہیں مل رہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے گھروں میں، رائٹ. اب یہ آپ نے اب سونے کی انگوٹھی اتاری، بٹ یو ڈو ناٹ ریمبر. شادی تھی والا گھر تھا، آپ کے کزن کی شادی ہے، 3 دن سے آپ لوگ آ جا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، یہ کریں. آپ نے کہاں رکھی؟ ہاں، کبھی اس نیت سے بھی رکھو گے یاد رہے تو وہی یاد نہیں رہتی. اب آپ نے کیا اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دس از کالڈ سیلف ہپنوسس. آپ آنکھیں بند کر کے سانس گہری لے کے کاؤنٹ بیکورڈس فرام 10، جیسے ناسا والے کرتے ہیں، 10 9 8 7 1. آخری دفعہ میں نے وہ چیز کہاں دیکھی تھی؟ میرے ہاتھ پہ تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ فلانی شادی سے آئی تھی. کیا کیا تھا؟ جوتے اتارے تھے، پھر کپڑے چینج کیے تھے، یا پہلے جولری اتاری تھی؟ پہلے جولری اتاری تھی. بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہو؟ ہاں، لیکن وہاں نہیں ہے. دراز میں رکھ سکتی ہو؟ وہاں بھی نہیں ہے. پھر اور کہاں رکھ سکتی ہو؟ اوہ، میں نے سوچا تھا کل میں یہ پھر پہن لوں گی، تو میں نے اپنے بیگ میں ڈال دی تھی. اور یہ واقعی ورک کرتا ہے. اٹ ورکس. اٹس کالڈ بیک ریورس میموری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریورس میموری. جہاں بھی لیکن ہر انسان کر سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے بتاؤ، اس میں حیران کن کیا بات ہے؟ وہ چیز آپ نے رکھی، آپ کا ہاتھ تھا، آپ کی باڈی نے، آپ کے برین نے اس کو، آپ کا برین کے پاس کیمرہ بھی ہے. یہ جو موبائل ہے نا، کسی اور کے برین پہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے ہیں. جب آپ صرف اس کو ہپنوسس میں انسٹرکشن کرتے دے ہیں رہے نا، ہاں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ 10 سال کی تھی میں جب میری والدہ فوت ہوئی، اور وہیں سے مجھے سارے پرابلمس ہوئے. کیا ہوا تھا؟
مجھے یاد نہیں, میں بے ہوش ہو گئی تھی, مجھے نہیں پتا میری امی کیسے مری تھی, سب نے مجھے کہا کہ وہ ایسے ہوا تھا. ابھی یہ ریسنٹلی میں ایک سیریز دیکھ رہی تھی جس میں وہ سائیکیٹرسٹ اس کو پیچھے لے کے جاتی ہے اینڈ شی ریئلائزز, نہیں ایکچولی اس کی دوسرا بتا رہی ہوں, اس میں اس کی بچی مری ہوتی ہے اور وہ اتنی ٹرامیٹک ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے, شی از اے پولیس آفیسر, ساتھ وہ انویسٹیگیشن کری اور ساتھ اس کا اپنا دماغ خراب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو, شی تھنکس میں نے اپنی بچی کو مارا ہے, اس کے سب کانشیس میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنی بچی کو مارا ہے. تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی, سائیکیٹرسٹ کو واپس جاتی ہے. اب یہ دیکھو کہ یہ جرنی ایک دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, دوسری دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, تیسری دفعہ میں ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, کیونکہ برین کے بھی لیئرز ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا نا اسکن کے لیئرز ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری اسکن کے 7 لیئرز ہیں. بالکل برین کے بھی ہوتے ہیں, برین کے بھی لیئرز ہیں, کانشیس, سب کانشیس اینڈ دا ہڈن کانشیس. وہ چیز جو آپ کے دماغ نے کلاک کر کے رکھ دی پیچھے, نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا, یہ بتا دیا تو تم مر جاؤ گی. ٹرامیٹک میموری کہتے ہیں اس کو برین لاک لگا دیتا ہے ایسے کر کے, اس کو کہیں پیچھے ڈال دیتا ہے. اب اس کو وہ ایکسیس کرتی ہے, پہلی دفعہ جب کرتی ہے اسے کہتی ہے کیا ہو, چلو ماں چلا بتاؤ, 2 سال پہلے جب تمہارے گھر میں بچی کی رونے کی آواز آ رہی ہے, میں سیڑھیوں سے اوپر گئی, وہ بہت رو رہی تھی, وہ بہت رو رہی تھی, وہ بہت رو رہی تھی, میں نے اسے اٹھایا اور میں اسے سینے سے کس کے لگایا, وہ مر گئی. دم سے اٹھ جاتی ہوں, او مائی گاڈ میں نے اپنی بچی کو مارا, میں نے اپنی بچی کو مارا, میں نے اپنی بچی کو خود مارا ہے. اب وہ پھر ایک نئے ٹراما میں چلی جاتی ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس آتی ہے, پھر ڈاکٹر اسے کہتی ہے, سیکنڈ ٹائم وہ اپنے میاں کو دیکھتی ہے کہ اس نے بچی کو مارا. سو آپ کے مائنڈ کے لیئرز اپون لیئرز اپون لیئرز ہیں. یو وانٹ ٹو ریمبر, اسی لیے جو آپ میڈیٹیشن کا سنتی ہیں, یوگا کا سنتی ہیں, آپ سنتی ہیں لوگ کہتے ہیں مینیفیسٹ, آج کل مینیفیسٹ کا ورڈ بڑا چل رہا ہے, مینیفیسٹنگ پازیٹیوٹی, واٹ ایور یو مینیفیسٹ کم ٹروز. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ I manifest a 38-year-old gorgeous hunk of a man with a Mercedes Benz standing over here and saying, Lala Rukh, I want to date you. Manifestation تو میرے دل کی پاسبلٹی تو ہو سکتی You're a dreamer. لبیبہ, you're a dreamer. I believe کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت کچھ, بہت رحمتیں اور نعمتیں دی ہیں, لازوال. اسی لیے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہے, اور اس کی طرف مت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے. بیکاز پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ if you manifest something beautiful and doesn't happen, where will you go? Depression? Where will you go? You are in a relationship with a very nice person and he or she is completely as your requirements were, تمہیں ڈریم پرسن مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ آفٹر گیٹنگ میرڈ ٹو ہیم, سال کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو اصل میں ڈیکسٹر تھا جو لوگوں کو کٹ کر کے باڈیاں چھپا دیتا تھا. پھر کیا کرو گی؟ ویری اسکیری, ویری اسکیری نا, بیکاز ہم سب کا ہڈن پارٹس آف آر کانشیس, انکانشیس, سب کانشیس مائنڈز ہیں جو کہ ہم لوگ ایکسیس نہیں کرتے اور لوگوں کو دکھاتے نہیں. تو سائیکک میڈیم اس دنیا سے, جو اسپرٹس کی یا روحوں کی دنیا ہے, اس سے کنیکشن کیسے بناتے ہیں؟ ریسنٹلی مجھے اس کے اوپر بہت نیگیٹو کمنٹس ملے ہیں کہ یہ روحیں بلوانا کیا ہے, اور روحیں تو یہاں ہوتی ہیں, اور روحیں تو عالم برزخ میں ہوتی ہیں, اور روحیں تو یا اس جگہ ویٹ ہو کر ہی ہوتی ہیں. اب ایک بندے نے آ کے میرے گھر میں مثال دی کہ دیکھیں مجھے بتائیں کوئی بندہ ہے نا, اس کو جیل میں لے آپ نے ڈال دیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جیل سے گھر آ گئے, تو ایسا نہیں ہوتا. بٹ آئی واز ریسنٹلی ریسرچنگ اٹ یسٹرڈے, جب آپ نے مجھے میسیجز بھیجے اور کویسچنیئر بھیجا, اور وہ تو میں نے اس میں دیکھا تو اس میں ایک آیت ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس آیت کا نام بھی کوٹ کر دوں. اس میں لکھا ہے کہ اور جب تم اس حالت میں ہوتے ہو جب اللہ تمہاری روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, تو کبھی وہ اس کو واپس کر دیتا ہے اور کبھی وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یعنی سوتے ٹائم کی بات کریں, سوتے ٹائم کی بھی. اور فار ایگزامپل آپ انستھیزیا میں ہو, سرجری ہو رہی ہے, ہارٹ کی سرجری 4-4 5-5 گھنٹے ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے ان کے نیئر لائف ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنی روح کو باہر نکلتے دیکھا اور اپنی باڈی کو دیکھا پڑے ہوئے ٹیبل پہ, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ بلیو کہ جو روح پریشان ہے, کوئی حادثہ ہوا اور آپ کی وفات ہو گئی
اور آپ نے کوئی ضروری میسج دینا ہے تو آپ اللہ کی اجازت لے کر آپ اس دنیا میں تب تک 3 دن تک تو کہتے ہیں روح ویسی ہی پھرتی رہتی ہے نا اپنے گھر تک. ہم جو یہ کل کرتے ہیں جو ہم نے کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلی حضرت اللہ ابو علیہ بکر کے، وسلم. حضرت صدیق کے، حضرت علی، ہم نے کسی کے کل نہیں سنے نا. کبھی آپ نے سنے نہیں. مذہب میں سنے کہ کل ہیں؟ ہم لوگ کل کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور بہت سی احادیث میں ہے مینشن کہ 3 دن تک روح اپنے آبا و اشکار اپنے پیاروں کے پاس رہتی ہے اور ان کے لیے پڑھتے رہو ان کو سارے ثواب کے لیے کہ ان کی روح کو سکون ملے اور وہ چھوڑ کر جائے. ایوری بڈی ہیز اے گریونگ پیریڈ. When you lose someone تو گریونگ ہے. جو جاتا ہے اس کے لیے بھی گریونگ ہے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانا، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی. تو اللہ تو رحمان و رحیم اپنے کو کہتا ہے، دو جہان کا والی وارث، سب کچھ دیکھنے والا. کیا اس کے اندر اتنی رحم دلی بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ دیر اپنی اس روح کو اپنے پیاروں کے پاس رہنے دے؟ سو اگر میں نے یہ کہا کہ جی میں روح سے بات کرتی ہوں، تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ جی میں نے ایسی روح دیکھی ایسی، تو مجھے کہتے ہیں وہ شیطان تھا. او مائی گاڈ! شیطان مجھے آ کے، میں آپ کو واقعہ چلے سنا دیتی. میں گھر میں تھی اور میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی بہت بری طرح، اور میں رو رہی تھی اور میں بہت خفا تھی، اور مجھے محسوس ہوا ایک عورت نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. پیچھے سے میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے کلیئر دیکھا جیسے میں آپ کو دیکھنے میں ہوں. لبیبہ کا بال اتنے لمبے ہیں، کالا جوڑا پہنا ہوا ہے. ان کو میں نے پورا دیکھا. مجھے کہنے لگی بیٹا لڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں آن ایئر اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بعض دفعہ آپ کے ساتھ اتنا ٹرو لائف انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا میں نے کہا اچھا آنٹی شی واز 50-ish. میں اس وقت، اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی 30. اینٹی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ظاہری بات ہے میں گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، میری ایک چھوٹی بچی ہے، تو یہ ایک عورت میرے پیچھے کھڑی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے اور کون ہو سکتی ہے؟ میرے گھر کا دروازہ بند ہے، اینٹی ہے. اور آئی ہیڈ بین سینگ اینٹیز فار دا لاسٹ 20 years. تو پہلا ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ ایکسپیرینس میں اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی ریالٹی کا پتہ لگے. اکیلے میں آپ دیکھیں نا اور آپ کسی کو کہیں تو وہ کہیں گے وہ چھوڑو. اچھا نیبرس تھے ہمارے جو اس علاقے میں 30 years سے رہ رہے تھے، اور یہ جو گھر میں نے رینٹ پہ لیا تھا یہاں پہلے خاتون رہتی تھی جو ڈائیڈ ان دیٹ ہاؤس. ان کی بیٹیوں کو میں نے جب بلایا تو میں نے کہا میں نے ایک ایسی آنٹی دیکھی. جب میں نے حلیہ بیان کیا نا، کیونکہ وہ اکثر، جیسے میں گھر میں نائٹ سوٹ میں پھرتی ہوں، اگر کوئی کہے کہ مجھے لالا رو کی روح نظر آئی، وہ ٹی شرٹ اور پجامے میں تھی، تو آپ بلیو کر لیں گے وہ ہر وقت پہنتے رکھتی تھی. بات یہ ہے کہ میں نے کہا ایسے انہوں نے پیٹیکوٹ اور بلاؤز تھا، وائٹ بال کا چھوٹا سا جوڑا بنایا ہوا تھا، بوڑھی سی تھیں، ایسی تھیں، قد چھوٹا تھا. وہ دونوں بچیاں نا ایسے دیور، ایک 16 17 اور بھاگی اپنی امی کو بلا کے لائی. لیکن امی انہوں نے آنٹی کو دیکھا. وہ ایک کرسچن خاتون تھی جو وہاں رہتی تھی، ٹھیک ہے. میں نے ان کو حلیہ بیان کیا. کہنے لگی یہاں وہ فوت ہوئی تھی، یہ لوگ ان کا یہاں وہ 10-15-20 سال وہ لوگ فیملی یہاں رہے ہیں. ان کی ایک بیٹی بھی ہے. ان کی بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور اس نے پتہ پہلا سوال کیا کیا؟ امی ٹھیک تھی؟ میں نے کہا اس کو ٹھیک تھی. اور میں نے کہا ان کی عادت تھی میرا خیال ہے محلے میں سب کی صلح کرانے کی اور سب کو سمجھانے کی کہ بیٹا یہ نہ. کہنے کی ہاں امی کی ایسی عادت تھی. تو وہ لڑکا مجھے جس کو میں یہ بتا رہی ہوں، مجھے کہہ رہا ہے شیطان آیا تھا. شیطان نے اس کا حلیہ لے کر آپ کو بے راہ کرنے کے لیے، دوسری طرف لگانے کے لیے کہ آپ کو روحیں نظر آتی ہیں. اور شیطان نے مجھے سمجھایا کہ لڑائی مت کرو. کتنا اچھا شیطان ہے. شیطان کا مین مشغلہ ہی میاں بیوی کی لڑائی کرانا ہے. خود ہی لڑائی کرا کے، خود ہی روپ لے کے کسی کا جو وہاں رہتی تھیں آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے. اور پھر میں نے سب کو بتایا اور اس کی بیٹی آئی کیونکہ وہ روح نہیں تھی. سو روحیں ہیں ہمارے ارد گھومتی ہیں پھرتی ہیں.